حضور مفتی اعظم ہند کسی ایک مفتی کا نام نہیں، حضور مفتی اعظم ہند کسی ایک عالم فاضل کا نام نہیں، حضور مفتی اعظم کسی ایک شخصیت کا نام نہیں، حضور مفتی اعظم ہند کسی بریلی کے ایک باشندے کا نام نہیں۔ اے لوگو، اگر حضور مفتی اعظم ہند پر نظر ڈالے پھر اللہ کا کلام پروردگار عالم کے قرآن مجید کی تلاوت کرے تو قرآن مجید میں ولیوں کی جو صفات بیان کی وہ حضور مفتی اعظم ہند کی ذات میں نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو، پروردگار عالم کا قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا التائبون العابدون۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ولیوں کی صفات بیان کی، اولیاء کا مقام بیان کیا، اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بندوں کو مزاج دیا۔ پروردگار عالم نے قرآن میں اولیاء کی صفات بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکا دیا کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو عبادت کیا کرتا ہے، بندگی کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مرتبہ کمال عطا کرتا ہے، مرتبہ ولایت سے نوازتا ہے، درجہ کمال کو اللہ پہنچا دیا کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھو، حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی پر نظر ڈالو، قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے جو عبادت کرے وہ اللہ کا ولی، جو تقوی و طہارت کا پابند ہو وہ اللہ کا ولی۔ کون ہے اللہ کا ولی؟ قرآن بتاتا ہے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتا ہے، جس کے سینے میں پروردگار کا خوف ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ اب ذرا آؤ بریلی کی طرف چلو، شہر بریلی میں محلہ سودا گران میں تاجدار اہل سنت امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے گھر میں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے گھر میں پیدا ہونے والے حضرت حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھو، ان کی زندگی پر نظر ڈالو، خدا کی قسم جو صفات اللہ کے قرآن میں ایک ولی کی بیان فرمائی ہے وہ صفات تمہیں حضور مفتی اعظم کی ذات میں مل جائے گی۔ حضور مفتی اعظم ہند کی ذات میں تمہیں وہ صفات نظر آئیں گی۔ اب دیکھو ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں، ولی ہم کسی اللہ بلڑ بابا کو نہیں مانتے، سمجھ رہے؟ یہ جو دنیا نے بنا لیا نا اپنے اپنے اللہ بلڑ بابا، اور میں حیران ہو گیا، یہ ایسا پرفتن دور ہے، اتنا خطرناک دور ہے، آپ کو ایسے ایسے چپے چپے پہ مزار اور سرکاریں ملیں گی، ایسے ایسے ولی ملیں گے جعلی فرضی، کیا آپ حیران ہو جائیں۔ آپ اگر سرچ کریں گے نا یوٹیوب پر آپ کو سائیکل والی سرکار بھی مل جائے گی۔ جی جی جی، آپ میں نہیں کہتا، جھوٹ نہیں یہ بات، آپ سرچ کریں، آپ کو سائیکل والی سرکار ملے گی، شلوار والی سرکار ملے گی، دلہن والی سرکار ملے گی، یعنی دلہن والے بابا، سائیکل والے بابا، یہ اللہ بلڑ بابا جتنے بھی نا۔ اور میں نے ایسے ایسے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ایک مزار میں نے دیکھا بڑا شاندار بنا ہوا، میں نے پوچھا یہ کس کا مزار ہے؟ لوگ کہنے لگے یہ سگریٹ شاہ بابا کا مزار ہے۔ جب ایسا دور ہو کہ لوگ سگریٹ شاہ بابا بنا لیں، لوگ سٹے والے بابا بنا لیں، ان کے مزار بنا دیں، پھر ایسے دور میں ہم مفتی اعظم ہند پہ کیوں ناز نہ کریں؟ ہم امام اہل سنت کے شہزادے کی ذات پر کیوں فخر نہ کریں؟ کون ہے مفتی اعظم؟ چلو ذرا سا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں شہر بریلی، میرے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے پیر خانے میں مارہرہ شریف میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حضرت سید ابو الحسین احمد نوری مہروی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے پیر اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں ہیں، اپنے پیر کی بارگاہ میں ہیں۔ رات وہاں پہ گزری ہے، رات کو اعلیٰ حضرت سوئے، خواب دیکھا، صبح اٹھے پیر کی بارگاہ میں بیان کرنے لگے۔ کیا خواب دیکھا؟ حضور اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر کی بارگاہ میں بیان کیا، عرض کرنے لگے اے میرے مرشد گرامی، اے میرے پیر و مرشد، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا۔ حضرت ابو الحسین احمد نوری نے فرمایا کیا خواب دیکھا؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا
میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، میں نے خواب دیکھا میرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جیسی فرمایا تو سرکار ابو الحسین احمد نوری آپ نے اپنے کشف کے ذریعے معلوم کیا اور بتایا، اے احمد رضا تمہارے گھر میں وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، تمہارے گھر کے اندر اس بچے کی ولادت ہونے والی ہے جو قوم کے بھی کام آئے گا، اللہ کا ولی بھی ہوگا، تقویٰ و طہارت میں لاجواب بھی ہوگا۔ آپ کے پیر آپ کے مرشد نے فرما دیا، احمد رضا تمہارے گھر میں ولی پیدا ہونے والا ہے۔ آواز بڑھا دو بھائی، تمہارے گھر میں ایک ولی پیدا ہونے والا ہے۔ تاجدار بریلی امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جب آپ اپنے گھر بریلی شریف تشریف لائے اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام کی ولادت ہو گئی، حضرت مصطفیٰ رضا خان آپ کی ولادت ہو گئی، اللہ اکبر۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے آغوش میں لیا، شہزادے کو پیار کیا، اپنے شہزادے کی پیشانی کو چوما، تاجدار اہل سنت نے نام میرے آقا کی نسبت سے رکھ دیا مصطفیٰ رضا۔ پھر میرے اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، نام مصطفیٰ رضا رکھ دیا، اور پھر اعلیٰ حضرت سرکار نے جو باقی رسومات تھی وہ ادا کی، شرعی اعتبار سے جن کو کرنا درست تھا وہ ادا کرنے کے بعد میں پھر جب 6 مہینے گزر گئے، 6 ماہ کی عمر میرے سرکار مفتی اعظم ہند کی ہوئی، جب 6 ماہ کی عمر ہو گئی تو اعلیٰ حضرت کے مرشد گرامی حضرت ابو الحسین احمد نوری مہرازی آپ تشریف لائے بریلی شریف، اور بریلی شریف میں آنے کے بعد میں دیکھو اے میرے عزیزوں، سرکار مفتی اعظم ہند کی 6 مہینے کی عمر ہے، اتنی چھوٹی عمر میں حضرت ابو الحسین احمد نوری آئے، آپ نے مصطفیٰ رضا خان سرکار مفتی اعظم ہند کو آغوش میں لیا، دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں فرمایا، احمد رضا یہ جو پیدا ہوا تیرے گھر میں یہ مادر ذات ولی ہے، یہ ماں کی آغوش میں ولی پیدا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اسے اپنی خلافت بھی عطا کرتا ہوں، اجازت سے بھی نوازتا ہوں۔ آپ نے خرقہ خلافت بھی عطا فرما دیا، تبرکات بھی عطا فرما دیے، کیا شان ہے میرے سرکار مفتی اعظم ہند کی 6 مہینے کی عمر میں میرے اعلیٰ حضرت کے مرشد گرامی نے آپ کو ولایت کی ڈگری بھی دے دی، آپ کو خلافت سے بھی نواز دیا، آپ کو اجازت بھی عطا فرما دی۔ 6 ماہ کی عمر میں یہ سب کچھ ہو گیا، پھر اس کے بعد میں حضور مفتی اعظم ہند کا بچپن بریلی میں گزرا۔ اے لوگوں، بچپن کس صحن میں گزر رہا ہے، کس گھر کے اندر گزر رہا ہے، اس گھر کے اندر بچپن گزر رہا ہے جس گھر میں شریعت پروان چڑھ رہی ہے، اس گھر کے اندر بچپن گزر رہا ہے جس گھر کے اندر شریعت مصطفیٰ پر عمل کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ والی کائنات کی شریعت پہ عمل کیا جاتا ہے، اور عمل کیا نہیں جاتا بلکہ عمل کرایا بھی جاتا ہے۔ یہی بریلی کی سرزمین ہے، محلہ سودا گران ہے۔ ایک مانگنے والا بھکاری آیا، اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا احمد رضا 10 روپے دے دو ورنہ تیرا گھر پلٹ دوں گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ مانگنے والے مانگتا ہے مانگ لو مگر سلیقے سے مانگ لو، یہ دھمکیاں نہ دو کہ تو میرا گھر پلٹ دے گا۔ اگر ایسی بات ہوگی تو احمد رضا اس بات پر تجھے ہرگز نہیں دے گا، احمد رضا تجھ سے ڈر کر نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد رضا کو شریعت کا علم عطا کیا ہے۔ وہ بابا کہنے لگا احمد رضا اگر نہیں دے گا تیرا گھر پلٹ دوں گا، نقصان اٹھائے گا۔ گھر کے اندر شہزادیاں بھی دیکھ رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور مفتی اعظم ہند کی والدہ نے بھی دیکھا ہے، آپ نے فرمایا دے دو اس کو جو مانگتا ہے، ان فقیروں سے الجھا نہیں کر دو۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ بات 10 روپے کی نہیں ہے، 10 روپے کیا 1000 مانگو، احمد رضا 1000 بھی دے دے گا، 1000 بھی عطا کر دے گا، مگر نبی کی شریعت کی بات آئے گی احمد رضا گوارا نہیں کرے گا۔ اگر نبی کی شریعت میں حرف آئے گا احمد رضا گوارا نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم ابھی اتنی سی گفتگو ہو رہی ہے کہ اتنے میں سرکار مفتی اعظم کا بچپن تھا، آپ چھت کے اوپر کھیل رہے تھے، اچانک کھیلتے ہوئے چھت سے اوپر سے نیچے گر گئے، جیسے ہی نیچے گرا شور ہو گیا حویلی کے اندر کہ دیکھو بابا کو 10 روپے نہیں دیے، تو پھر اس لیے یہ مفتی اعظم مصطفیٰ رضا چھت سے گر گئے۔ اللہ
اللہ اکبر. اتنا سنا تو آپ کے سرکار اعلیٰ حضرت سے کہا گیا احمد رضا 10 روپے دے دیتے کیا ہو جاتا, بچہ تو نیچے نہ گرتا. آپ نے فرمایا نبی کی شریعت کی بات ہے, ایک مصطفیٰ رضا نہیں, اگر مصطفیٰ کی شریعت پر 100 مصطفیٰ رضا بھی ہو, 1000 مصطفیٰ رضا بھی ہو, نبی کی شریعت پر احمد رضا تمام کو قربان کرنے کو تیار ہے. آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے, جو چیلنج کر رہا ہے, یہ اندھ وشواس ہے, یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے. آج بھی لوگ چلم میں کش لگا کے کچھ بھی کہنے لگتے ہیں نا, جھومتے ہیں. چلم میں کش لگایا, ان کے جاہل مرید دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں, شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں. پیر نے جیسے گانجا چرس کی چلم میں لمبا سا کھینچ کے دم مارا نا, کش لگایا. جاہل مرید کہتے ہیں اب ہمارا پیر دیکھو کرامت دکھائے گا. کیا خاک کرامت دکھائے گا یہ چرس پینے والا, گانجا پینے والا؟ بریلی کے اندر ولایت کے نظارے بھی دیکھ لو, شریعت کے نظارے بھی دیکھ لو, شریعت پر عمل کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی بریلی میں دیکھ لو, اور ولایت کیسے صاف ستھری نظر آتی ہے یہ بھی بریلی کی سرزمین پر دیکھ لو. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت سرکار نے جیسے فرمایا مجھے مصطفیٰ رضا کی فکر نہیں ہے, فکر ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کی فکر ہے, فکر ہے تو قانون میں شریعت کی فکر ہے. خدا کی قسم کیا کہنا تھا احمد رضا کا, اتنی ہی دیر میں حضور مصطفیٰ رضا اٹھ گئے اور اٹھ کر دوڑنے لگے, کھیلنے لگے. اے لوگوں یہ عقیدہ کہاں سے ملا؟ بریلی سے ملا. احمد رضا اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ عقیدہ سنیوں کو عطا کیا, سنیوں کے عقیدوں کو شفاف کیا, اور انہی عقیدوں کی ترجمانی اور پاسبانی سرکار مفتی اعظم ہند نے کی ہے. اللہ اکبر. غور کرو, 17 سال کی عمر ہے, یہ غالباً 18 سال کی عمر ہے. سرکار اعلیٰ حضرت سے علم حاصل کیا ہے اور عالم و فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے, عالم و فاضل کی سند حاصل کر لی. پھر مفتی اعظم کی زندگی پر نظر ڈالو, آؤ ذرا دیکھو سرکار مفتی اعظم ہند کی زندگی کیسی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ ایک مرتبہ دلی گئے. کہاں گئے؟ سرکار محبوب الہی کے عرس میں, فاتحہ کے موقع دلی حضرت نظام الدین. جب حضور مفتی اعظم ہند وہاں پہنچے, آپ کا ایک عقیدت مند, ایک چاہنے والا رہتا تھا, اس کے گھر پہ آپ کا قیام ہوا. مگر اس عقیدت مند کے گھر میں اس کے ساتھ ایک بدعقیدہ بھی رہتا تھا جو نبی کے علم غیب پر تنقید کرتا تھا, جو تاجدار مدینہ کے علم غیب پہ بات کرتا تھا. سرکار مفتی اعظم ہند کو اس نے بلایا اپنے گھر میں, کہا حضور یہاں پر قیام کریں, اور اس کو بھی بلایا کہ تو بھی آ جا. سرکار مفتی اعظم ہند سے وہ چاہنے والا کہنے لگا حضور اس کو ذرا سمجھا دیجئے, یہ حضور کے علم غیب پہ کلام کرتا ہے. اللہ اکبر. سرکار مفتی اعظم ہند کے سامنے بیٹھ کر, وہ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ کے سامنے آقا کے علم غیب کو انکار کرنے لگا, علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرنے لگا, آقا کے علم کا. جب اس نے آقا کے علم کا انکار کیا, علم غیب رسالت کا انکار کیا, اللہ اکبر کبیرہ. ادھر اس نے علم غیب رسالت کا انکار کیا, کہنے لگا اگر آقا کو علم ہوتا, غیب کی خبریں معلوم ہوگی تو عائشہ کا ہار بتا دیتے, اگر آقا کو پتا ہوتا تو نالین میں جب سانپ بیٹھ گیا تو اس کو بھی بتا دیتے, اگر ان کو پتا ہوتا دروازے پہ کون صحابی کھڑا ہے, اگر آقا کو پتا ہوتا تو بتا دیتے. یہ سوال پہ سوال کرتا رہا. جب اس نے سوال کر لیے تو مفتی اعظم نے فرمایا تو نے بہت سوال کر لیے, بہت لمبی چوڑی تیری تقریر ہو گئی, مگر میں تجھ سے فقط 3 سوال کروں گا, تو میرے 3 سوال سن لے. وہ کہنے لگا تم بریلویوں کی یہی عادت ہے, تم بریلویوں کا یہی طریقہ ہے, تم سوالوں کے جواب نہیں دیتے, سوال کر دیا کرتے ہو. میرے سرکار مفتی اعظم نے فرمایا سن لے, میں تجھ سے سوالوں کے جواب نہیں مانگ رہا, میں تجھ سے کہتا ہوں صرف میرے سوال سن لے, جواب نہ دو, فقط سوال سن لے. اور یہ میرے سوال سنے گا تو میرے سوالوں میں تجھے ذرا جواب مل جائے گا. فرماتے ہیں میرے سوالوں میں تجھے تیرا جواب ملے گا. اس نے کہا جی فرمائیے. اب سنیں ذرا توجہ سے, حضور مفتی اعظم ہند نے کیا فرمایا. تاجدار اہل سنت کے شہزادے مفتی اعظم عالم ہند سرکار مصطفیٰ رضا خان
آپ فرمانے لگے میرا پہلا سوال یہ ہے اس مولوی کے بارے میں بتا شریعت کا کیا حکم ہے جس کی ماں اپنے گھر کے اندر بیمار تڑپتی ہو تو اپنے سکون کے لیے اسے چھوڑ کے آ گیا, اپنے آرام کے لیے اسے چھوڑ کے آ گیا اور یہاں رہائش کرنے لگا, جسے ماں کی بیماری کی فکر نہیں, ماں کی طبیعت کی فکر نہیں, ماں کے تڑپنے کا احساس نہیں. بتا اس ماں کے تڑپنے کو دیکھ کر پھر بتا اس بیٹے پر شریعت کیا حکم لگاتی ہے, اس مولوی کے بارے میں بتا کیا حکم ہوگا تو اپنی ماں کو تڑپتا چھوڑ کے آ گیا. آپ نے فرمایا دوسرا سوال سن لیں. حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا دوسرا سوال یہ ہے اس باپ کے بارے میں بتا شریعت کا کیا حکم ہے جو اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتا, اپنے بچوں کی پرورش کا خیال نہیں کرتا, وہ ادھر آسائشوں کی زندگی جیتا ہے مگر ادھر پیچھے اس کے بچے بے قرار تڑپتے ہیں, اس کے بچے یتیموں کی طرح ٹہلتے ہیں, اس کے بچے تعلیم و تربیت سے دور ہیں, اس کے بچے اچھا کھانے پہننے کو ترستے ہیں. جیسے ہی میرے سرکار مفتی اعظم ہند نے دو سوال کیے, آپ تیسرا کرنے والے تھے, اس نے آپ کے قدم مبارک پکڑ لیے, رو کے کہنے لگا اے مصطفیٰ رضا خان, اے مفتی اعظم ہند, تیسرا سوال نہ کرو, مجھے پتا لگ گیا کہ مولوی میں ہی ہوں جو اپنی ماں کو چھوڑ کے آ گیا, اپنی اولاد کو چھوڑ کے آ گیا. کہنے لگا اے مصطفیٰ رضا مجھے پتا لگ گیا کہ بریلوی کو مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بریلی کے مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم, مصطفیٰ رضا بریلوی کے علم کا یہ عالم, تو پھر مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا کیا عالم. اب ذرا تقویٰ دیکھ لو میرے مفتی اعظم ہند. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر. لاؤ نہ کوئی مثال, لاؤ نہ کوئی دیکھ کر مفتی اعظم جیسا. تقوی میں باکمال ہے, طہارت میں باکمال ہے میرے سرکار مفتی اعظم ہند. اب آپ کی ذرا آقا سے بھی محبت دیکھو اور تقوی کی بھی جھلک دیکھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سیرت حضور مفتی اعظم ہند بیان کر رہا ہوں. یہ عرس حضور سرکار مفتی اعظم ہند کا. کون ہے مفتی اعظم؟ وہ مفتی اعظم جو رہتے تو بریلی میں تھے, جو بریلی میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی کرتے تھے, جو بریلی سے باہر نکل کر لوگوں کو دین کا پیغام بھی پہنچاتے تھے, وہ میرے سرکار مفتی اعظم. مگر مفتی اعظم کو اللہ نے پھر ایسا نوازا, آج کروڑوں سنیوں کے دلوں میں مفتی اعظم رہا کرتے ہیں, آج ہمارے دل کی دھڑکنوں میں مفتی اعظم رہا کرتے ہیں. وہ مفتی اعظم ہیں. آپ اپنے کسی مرید کے گھر گئے, اور جب پیر کسی مرید کے گھر جائے نا تو مرید بڑا خوش ہوتا, مرید کی طبیعت شاد ہو جاتی. آپ کے یہاں بھی پیر لوگ آتے ہوں گے, ہر مرید تمنا کرتا ہے میرے گھر پہ حضور رک جائیں, میرے گھر پہ قیام ہو جائے, میرے گھر پہ ٹھہر جائیں. لوگوں ہر مرید کی تمنا ہوتی ہے میرے گھر پہ ٹھہر جائیں, میرے گھر پہ ٹھہر جائیں, مجھے برکتیں مل جائیں, مجھے برکتیں مل جائیں. ہر کوئی تمنا کرتا ہے, مگر دیکھو تو ذرا میرے حضور مفتی اعظم ہند اپنے ایک مرید کے گھر گئے, وہ بھی تو فخر کر رہا تھا, وہ بھی تو اترا رہا تھا قسمت پر, وہ بھی تو کہہ رہا تھا لوگوں میرا مرشد آیا ہے, وہ بھی تو بتا رہا تھا اے لوگوں میرا پیر میرے گھر آیا ہے, اے لوگوں دیکھو میرا پیر کوئی ایسا ویسا نہیں ہے, میرا پیر وہ ہے جو شریعت کا پیکر ہے, شریعت پہ عمل کرتا ہے پابندی سے, تقویٰ و طہارت کا پیکر ہے. میرا پیر وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کا نور نظر ہے, اعلیٰ حضرت کا چہیتا ہے. میرا مرشد وہ ہے جو بریلی کی سرزمین پر بیٹھتا ہے مگر دنیا بھر کے سنیوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے. میرا مرشد میرے گھر آیا ہے. اے لوگوں جس طرح آج آپ خوش ہوتے ہیں, کل سوچو تو ذرا جس کے گھر مفتی اعظم آئے ہو وہ کتنا خوش ہوا ہوگا. ہمارے گھر ہمارے مرشد آ جائے ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے, ناز کرتے ہیں اپنی قسمت پر. تو جس کے گھر مفتی اعظم آئے ہو اس نے اپنی قسمت پہ کتنا ناز کیا ہوگا. مگر آؤ دیکھو جو مفتی اعظم ہند کو اپنے گھر لایا, اپنے دوستوں سے بھی کہنے لگا میرے گھر میرے پیر آئے ہیں, میرے گھر میرے پیر آئے ہیں, چلو نا میرے گھر ذرا میرے پیر سے ملاقات کر لو. ایک کسی دوسرے پیر کا مرید تھا, وہ کہنے لگا چلو اس کے پیر کو دیکھ کے آتے ہیں. کون مصطفیٰ؟ تو حضور مفتی اعظم نے اپنے مرید کے گھر پہ پہنچے, مرید بڑا خوش ہے, اپنی قسمت پہ فخر کر رہا ہے, ناز کر رہا ہے, میرا مرشد میرے گھر آیا ہے. کیونکہ حضور مفتی اعظم ہند کی آمد ہے نا,
اس نے اپنے ایک دوست سے کہا، کسی اور کا مرید ہے، کہا کہ میرے مرشد سے ملاقات کر لو، میرے پیر آئے ہیں ذرا تمہاری ملاقات کر لو۔ تو اس دوسرے پیر کے مرید نے کہا چلو اس کے پیر سے ملتے ہیں، مفتی اعظم سے ملتے ہیں، چلو یہ مفتی اعظم کہہ رہا ہے، چلو ذرا سا ان کا ٹیسٹ بھی لیں گے، ان کو دیکھیں گے ذرا کہ وہ آخر مفتی اعظم ہند کہلاتے ہیں، کچھ جانتے بھی ہیں یا نہیں۔ اے لوگوں، جب یہ اپنے دوست کو لے کے آیا سرکار مفتی اعظم ہند اس کے گھر کے اندر موجود ہے، یہ اپنے دوست کو لے کر آیا، کہنے لگا چل ذرا تجھے میں اپنے پیر سے ملاتا ہوں، تاجدار اہل سنت کے شہزادے سے ملاتا ہوں، چل ذرا میرے مرشد کی زیارت کر لے۔ یہ آنے والا دوسرا آیا مگر اس نیت کے ساتھ آیا کہ آزما کر دیکھوں گا، مفتی اعظم کا لقب تو ملا ہے لیکن میں بھی دیکھوں گا آتا جاتا کتنا ہے، کتنا علم رکھتے ہیں، کتنی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں یہ آنے والا آیا، آنے کے بعد میں سوال کرنے لگا، کہنے لگا آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ تاجدار مدینہ والی کائنات میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ نے بیٹیاں کتنی دی تھی، میرے سرکار کی بیٹیوں کے نام کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس نے سوال کیا، سرکار مفتی اعظم سے سوال کیا ذرا یہ بتا دیجئے میرے آقا کو اپنی بیٹیاں عطا کی تھی اور ان کے نام کیا کیا تھے؟ جیسے اس نے سوال کیا سرکار مفتی اعظم ہند خاموش رہے، آپ نے فرمایا یہیں پہ بیٹھے رہو۔ آپ اندر چلے گئے اٹھ کر، جب اندر گئے تو یہ سوچنے لگا انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، انہیں تو آقا کی بیٹیوں کے بارے میں بھی پتا نہیں ہے، انہیں تاجدار مدینہ کی بیٹیوں کے نام بھی نہیں آتے ہیں۔ یہ سوچنے لگا سوال کا جواب نہیں تھا اس لیے اٹھ کر چلے گئے، سوال کا جواب معلوم نہیں تھا اس لیے اٹھ کر چلے گئے، لیکن تھوڑی دیر گزری، چند منٹ گزرے، حضور مفتی اعظم واپس تشریف لائے۔ اب جب حضور مفتی اعظم تشریف لائے آپ کا چہرہ بھیگا ہوا ہے، آپ کی داڑھی مبارک پانی سے بھیگی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ جب میرے سرکار مفتی اعظم ہند دوبارہ واپس تشریف لائے، چہرہ پانی سے بھیگا ہوا ہے، داڑھی مبارک پانی سے تر ہے، پیر بھی بھیگے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی بھیگے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کیا معاملہ ہے، کہنے لگا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میرے سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا اب ذرا سنیو، جواب سنو اور اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہم کس کا عرس منا رہے ہیں، ہم کس کے عرس کی تقریب میں بیٹھے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو مقام مفتی اعظم ہند جب تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ سن لے، تجھے لگتا تھا مجھے نام معلوم نہیں ہے، تو میرا امتحان لینے آیا تھا، تجھے لگتا تھا مجھے آقا کی شہزادیوں کے نام پتہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ مجھے جواب نہیں آتا تھا۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے میں نے آج تک کبھی بھی مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام، آقا کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لیے، میں وضو کرنے گیا تھا کہ آقا کی شہزادیوں کے نام میری زبان پہ آئیں گے تو میں اسی لیے پہلے وضو کرنے گیا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کرامت حضور حفیظ ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اسی لیے تو راز الہ آبادی نے کہا وہ نبی یہ اکرم ہے، یہ ولی یہ کامل ہے، وہ نبی یہ اکرم ہے، یہ ولی یہ کامل ہے، مصطفیٰ مدینے میں مصطفیٰ برون میں، سبحان اللہ۔ وہ نبی یہ اکرم ہے، یہ ولی یہ کامل ہے، مصطفیٰ مدینے میں مصطفیٰ بریلی میں۔ میرے مفتی اعظم جب نماز پڑھتے تھے دل جھکا تھا کعبے میں، سر جھکا بریلی میں۔ کیا کہہ دیا حق ہے۔ مفتی اعظم ہند سرکار، اچھا ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، حضور مفتی اعظم ہند کی ہم عظمتوں کی بات کر رہے ہیں مگر ایک بات یاد رہے، شیر کا بچہ شیر ہوا کرتا ہے، شیر کا بچہ شیر ہوا کرتا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند میرے سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے، اور اعلیٰ حضرت سرکار کی شان بھی یہی ہے، خدا کی قسم حج کرنے کے لیے گئے میرے اعلیٰ حضرت سرکار، حج کرنے روزہ مصطفیٰ پہ جب حاضری ہوئی نا، میں دعا کرتا ہوں اس رات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، زور سے کہیے آمین۔ مدینہ جانا ہے وہ کہیں آمین۔ اس رات میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں، پروردگار تو بڑا کریم ہے نا، اس کے خزانے سے جاتا کچھ نہیں، جھولیاں بھی سب کی بھر دی جاتی ہیں، اس کے خزانے میں کمی بھی نہیں آتی، جھولیاں بھی سب کی بھر جاتی ہیں۔
تاجدار اہل سنت امام اہل سنت میرے سرکار اعلیٰ حضرت مدینہ شریف میرے آقا کے روضہ مبارک پر گئے، تاجدار مدینہ کے روضہ مبارک پر گئے، سرکار اعلیٰ حضرت جب میرے آقا کے روضہ مبارک پر پہنچے، میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے دیکھا شاعروں کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، شاعروں کا جمع غفیر ہے، آقا کے روضے پر دیکھ، آقا کے روضے پر وہ تمام شاعر شاعری کر رہے ہیں۔ ایک شاعر نے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا اور آپ نے حضور کے روضے کا اگر پرانا فوٹو دیکھا ہوگا، اگر پرانی تصویر دیکھی ہوگی تو آقا کے روضے مبارک کے سامنے تو کھجور کے درخت نظر آتے ہیں، حضور کے روضے کے سامنے کھجور کے دو درخت نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک شاعر آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، اپنا شعر کہتا ہے حضور کے روضے پہ آ کر یوں ہے، وہ حضور کے روضے کو دیکھ کر پھر کہتا ہے ان دونوں اشجار کو دیکھ کر، وہ کہنے لگا یہ جو آقا کے روضے کے سامنے دو شجر ہیں، یہ جو آقا کے روضے کے سامنے جو دو درخت ہیں، کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، سبحان اللہ، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، لیلا مجنوں ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ جب اس شاعر نے شعر کہا نا، تمام حجاج کہنے لگے واہ کیا شعر ہے، واہ کیا شعر ہے، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے کہا واہ کیا شعر کہہ دیا، سبحان اللہ۔ جواب نہیں، میرے اعلیٰ حضرت سرکار کے کانوں میں بھی آواز پہنچی، کسی نے بتایا فلاں شاعر نے شعر کہا ہے، لوگ بڑی داد دے رہے ہیں۔ آپ نے شعر سنا، آپ نے فرمایا اس شاعر سے جا کر تاجدار بریلی نے فرمایا شعر تو نے اچھا کہا، خیال تو نے اچھا پیش کیا، مگر لفظوں کا انتخاب اچھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا پہلا مصرع بالکل درست ہے، اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا تیرے شعر کا پہلا مصرع بالکل درست ہے، تو نے جو شعر کہا ہے اس کا پہلا مصرع بالکل درست ہے۔ آپ فرماتے دوسرے مصرے میں جو الفاظ کا تو نے انتخاب کیا ہے وہ الفاظ اچھے نہیں ہے۔ وہ شاعر کہنے لگا اے اعلیٰ حضرت احمد رضا، زبان سے کہنا بڑا آسان ہے، تم اگر اتنی قابلیت رکھتے ہو تو تم شعر کہہ کے دکھاؤ، تم نے کون سی کمی پائی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ اگر فن کے اعتبار سے بات کرے، فن کے اعتبار سے دیکھے شعر بالکل درست ہے، لیکن عشق کے اعتبار سے دیکھے، عشق کے نظریے سے دیکھے تیرا شعر مجھے اچھا نہیں لگا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا مصرع تو نے کہا مجنوں ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے، آپ نے فرمایا تو نے میرے آقا کے روضے کو خیمہ لیلا کہا ہے، آقا کے روضے کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دے دیا کہ یہ میرے عشق کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے آقا کو خیمہ لیلا کہے، آقا کے روضے کو خیمہ لیلا کہا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ میری غیرت کو گوارا نہیں، یہ میری محبت کو گوارا نہیں، یہ میرے عشق کو گوارا نہیں۔ وہ کہنے لگا احمد رضا باتیں بنانا آسان ہے، اگر ایسی بات ہے تو تم دوسرا مصرع لگا دو، تم اس میں مصرع لگا تو شعر مکمل کر دو۔ اب میرے اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، تاجدار بریلی نے قلم اٹھایا، امام اہل سنت نے مصرع لگا دیا۔ آپ نے فرمایا تیرا پہلا مصرع تو بالکل درست ہے، پہلا مصرع اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے۔ اب میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے جو مصرع لگایا آپ بھی ذرا سنو، انشاءاللہ سن کر مچل جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی ہو جیسے، قدسی ہو جیسے گنبد خضرا کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، لاجواب لاجواب۔ تو جس احمد رضا کو حضور سے اس درجہ پیار تھا اس کے شہزادے کو پھر وراثت میں مصطفیٰ کا عشق نہیں ملا ہوگا تو کیا کہہ دیا حضرت؟ اور ذرا غور سے قریب سے دیکھو، بریلی شہر چلو، تقویٰ دیکھو میرے مفتی اعظم کا۔ آج بڑے تمہیں نظر آئیں گے لوگ، بڑے ڈھونگی نظر آئیں گے، مگر صحیح معنوں میں تقویٰ و طہارت کسے کہتے ہیں میرے مفتی اعظم نے بتایا۔
آج لوگ بریلی پر انگلی اٹھاتے نظر آئیں گے, آج لوگ مفتی اعظم پر اعتراض کرتے تمہیں مل جائیں گے. آج ایسے بھی بدبخت پیدا ہو گئے جس بریلی کے تاجدار نے امام اہل سنت نے عقیدوں کو بچایا ہے, عقیدوں کی حفاظت کی ہے. آقا کی جب توہین ہو رہی تھی, تاجدار مدینہ کی توہین اور میرے آقا کی گستاخیاں کی جا رہی تھی, اے لوگوں غور تو کرو, اس دور میں کس نے آقا کی شان پر بات کی ہے, کس نے آقا کی عظمت پہ بات کی ہے, کس نے قلم کا خنجر اٹھایا اور باطل عقیدوں پر اس نے وار کیا, کس نے وار کیا, کس نے باطل عقیدوں سے فاسد خون نکالا. وہ کسی اور کی ذات والا نہیں, وہ کسی اور کی شخصیت نہیں, وہ میرے امام کی شخصیت ہے, وہ تاجدار بریلی امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. آؤ ذرا دیکھو بریلی کی سرزمین ہے, اعلیٰ حضرت نے ورثے میں عشق دیا ہے اس قوم کو, اعلیٰ حضرت نے آقا کے عشق کے جام پلائے ہیں. اے لوگوں ایک بات اور سن لینا, میرے سرکار اعلیٰ حضرت اسی کو خراب لگتے ہیں, اسی کے حلق کے نیچے نہیں اترتے, اسی کو اعلیٰ حضرت سے دقت ہوتی ہے جو شریعت سے دور ہوا کرتا ہے, جسے شریعت پہ عمل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے, جو شریعت کا پیروکار نہیں ہوتا, جسے شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, جو شریعت کا باغی ہوتا ہے وہی اعلیٰ حضرت سے حسد کرتا ہے, وہی مفتی اعظم سے چوتا ہے. یہ آنجے گانجے پینے والے, یہ قوالیوں پر جھومنے ناچنے تھرکنے والے, یہ ناچنے والی پارٹیاں, یہ قوالوں سے دین سیکھنے والی پارٹیاں, یہ اچھل کود کرنے والی پارٹیاں جو نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے, یہ لوگ سارے کے سارے تمہیں جہاں بھی ملیں گے, جتنے بھی ملیں گے, یہی لوگ اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھاتے ملیں گے, یہی لوگ جو ڈھول تماشے کرتے پھرتے ہیں, جو میلے لگاتے ہیں, بدتمیزیاں کرتے ہیں, اس کے نام پر میلے لگا کر ڈانس پارٹیاں نچانے والے, عورتوں کو نچانے والے, یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت پسند نہیں آتے, جنہیں احمد رضا میں کانٹے نظر آتے ہیں. احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے جنہیں دقت ہوا کرتی ہے, یہ وہی لوگ ہیں جو ناچنے پھرکنے والے ہیں, جو گانجے شرابے پینے والے ہیں, تو شریعت سے ان کا کوئی رشتہ واسطہ نہیں ہے, اسی لیے اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہوتی ہے, اعلیٰ حضرت سے دقت ہوتی ہے. اے لوگوں ذرا غور کرو, آؤ ذرا دیکھو اعلیٰ حضرت سرکار کو دیکھو, بریلی کے تاجدار کو دیکھو, بریلی کے تاجدار نے اس امت کو عشق نبی کے جام عطا کیے. عشق کی دولت کل بھی بریلی سے ملی تھی, آج بھی بریلی سے مل رہی ہے. اے لوگوں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب ہم اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں, جب مفتی اعظم کی بات کرتے ہیں, کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا, میں نے ان کو جواب بھی دیا. ایک نے مجھ سے سوال کیا, ایک انسان مجھ سے کہنے لگا, اے مولانا آپ جو یہ بریلی کے ولیوں کی داستانیں سناتے ہیں, آپ جو یہ اجمیر والے بابا کی شان سناتے ہیں, آپ جو یہ بغداد والے پیر کا کمال سناتے ہیں, کہنے لگا سارے کے سارے ولی, سارے کے سارے با کمال اولیاء کیا اسی دور میں ہوا کرتے تھے؟ کہنے لگا کیا اب ایسے ولی نہیں ہوتے؟ اس دور کے ولی کرامتیں دکھاتے تھے, آج والوں کی کرامتیں کہاں گئی؟ آج ہمیں کوئی ولی نظر نہیں آتا جو ہم اس کے پاس جائیں ہمیں کرامت دکھاتے, اس دور میں ولی نظر نہیں آتا. میں نے جواب دیا, او عقل کے اندھے, آنکھیں ہونی چاہیے دیکھنے کے لیے, تو نے دیکھا نہیں؟ ہر دور میں اللہ نے ولیوں کو شان عطا کی, ہر دور میں ولایت کا سلسلہ جاری ہے, ہر دور میں ولی پیدا ہوتے ہیں, اور ولی ہر موقع پر جب جیسی ضرورت پڑتی ہے دین کا کام کیا کرتے ہیں. کبھی کرامت کی ضرورت پڑتی ہے تو ولی کرامت بھی دکھایا کرتے ہیں. کہنے لگا اس دور میں نے تو نہیں دیکھا. میں نے کہا تو نے نہیں دیکھا, مگر سن لے, اس دور میں ہزاروں نے دیکھا, لاکھوں نے دیکھا, کروڑوں نے دیکھا. ایک اللہ کا ولی, ایک ولی کامل جب گزرتا تھا, بات کسی سے نہیں, کلام کسی سے نہیں, ابھی کسی سے بات نہیں کی, ابھی دین کا پیغام نہیں دیا, ابھی اسلام کی تبلیغ نہیں کی, مگر بریلی کی سرزمین سے ایک اللہ کا ولی جب نکلتا تھا, کسی آبادی میں جاتا تھا, خدا کی قسم اس کے چہرے پہ وہ کمال اللہ نے رکھا تھا, وہ حسن اللہ نے عطا فرمایا تھا, وہ حسن کے جلوے تھے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرفت کا نور عطا فرمایا تھا. جب میرے اختر رضا تاج الشریعہ اس دور کے اندر نکلتے تھے, کسی جگہ پہ جاتے تھے, خدا کی قسم تاریخ گواہ ہو, نہ جانے کتنے غیر مسلم صرف چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. بستی بستی کیا کریا, بستی بستی کیا کریا, علم کی دریا فیض کا دریا, علم کی دریا فیض کا دریا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. لاجواب لاجواب. کل بھی اللہ نے ولیوں کو کمالات سے نوازا تھا, کل
کل بھی بریلی نے اسلام کی تبلیغ کی تھی، آج بھی بریلی اسلام کی تبلیغ میں لگا ہے۔ بریلی سے چڑ اسے ہے جسے شریعت سے چڑ ہوتی ہے، بریلی سے اسے جلن ہوتا ہے جسے شریعت سے تکلیف ہوتی ہے، جو شریعت میں طبیعت کو شامل کرتا ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے، کل یزید اپنی طبیعت سے شریعت کو چلانا چاہتا تھا، آج یزید کے چیلے ڈھول بجا بجا کر اپنی مرضی سے گانجے چرس پی کر یہ اپنی مرضی سے شریعت کو موڑنا اور مرولنا چاہتے ہیں۔ کل ان کے لیے حسین تھا، آج حسین کے غلام بریلی میں ان کا علاج کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کل حسین نے علاج کر کے بتا دیا ان سب کا علاج کیا جانا ہے، آج تک بریلی ان کا علاج کر رہی ہے۔ کل جب میرے آقا کی عظمت پر انگلیاں اٹھائی گئیں، علاج احمد رضا نے کیا ہے۔ پھر جب صلح کلیت آئی تو پھر علاج تاج الشریعہ نے کیا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں، بریلی تو حکومتوں سے ٹکرا جاتی ہے، بریلی حکومتوں کی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ دنیا آج تک حیران ہے، جب قلم بک جاتے ہیں، جب فتوے بک جاتے ہیں، جب قلم کا سودا ہو جاتا ہے، جب حکومتوں کے دباؤ میں اور دولت کی کھنک میں، سکوں کی چمک میں جب لوگوں کے قلم بک جاتے ہیں، تب مفتی اعظم کا قلم چلتا ہے اور نسبندی کو حرام لکھ کر دنیا کو بتا دیتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی کفر کے ساتھ ہو جائے، بریلی پھر بھی کبھی کفر کا ساتھ نہیں دے گی، بریلی شریعت کے خلاف نہیں جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بریلی تاجدار اہل سنت۔ یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ مولانا احمد رضا اظہری صمدانی صاحب زندہ آباد، عزت اللہ مولانا مفتی احمد رضا اظہری صمدانی صاحب زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ بیٹھے آپ حضرات تشریف رکھیں۔ اب آپ حضرات دیکھ رہے ہیں میرے بعد میں آپ کو ایک اور جامع معنی بہترین خطاب سماعت کرنا ہے۔ خطیب اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا صمدانی اظہری صاحب صلی اللہ تشریف فرما چکے ہیں، اور جس حوالے سے میں بات کر رہا تھا نا، اب میں آپ کو ایک بڑی لطیف بات بتاؤں گا، ذرا جلدی بیٹھے اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں بس 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں، پھر حضرت کا خطاب آپ حضرات سنیں گے۔ ذرا پیار سے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ کیا بات، آپ کو شرم آ رہی ہے سبحان اللہ کہنے میں؟ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھو، ہاتھ اٹھانے میں تم شرمایا مت کرو، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ حضرت بیٹھے میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، سنیں گے قرآن؟ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا وہ وقت بھی آنے والا ہے، اس وقت کی فکر کرو جب زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے۔ آج نبی کے جلسے میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ سن کر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو گے، اللہ کی پاکی کا اعلان کرو گے، کل میدان میں شر میں یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ تیرا بندہ گناہگار تو ضرور تھا، مگر جب اس نے تیرا ذکر سنا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر گواہ بنایا، پھر اس نے تیری پاکی کا اعلان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو گواہ بنایا۔ بریلی کی بات میں کر رہا تھا نا، بریلی نے کل بھی علاج کیا تھا، آج بھی بریلی سے ہو رہا ہے۔ اور اب دیکھو حضرت تشریف لے آئے، ان کا میں نے ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا، ان کی گفتگو کا میں نے سنا، ان کی گفتگو کا ایک جملہ مجھے بے حد پسند آیا۔ یہ اللہ بلڑ بابا جتنے پیدا ہوئے نا، یہ سٹے شاہ، سگریٹ شاہ، ایسے ویسے شاہ، یہ جانتے ہو یہ ہماری غلطیوں نے پیدا کی، ہماری کمیاں، ہماری جہالت، ہماری خامیوں نے پیدا کی۔ ہمارے معاشرے میں جو جہالت، ہماری قوم میں جو جہالت تھی، اس کے سبب یا کچھ کمیاں ہماری جانب سے، علماء کی جانب سے بھی رہی۔ اور میں نے حضرت کا جو جملہ سنا تھا بڑا لطیف جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ علماء نے اس قوم کے سامنے اعلیٰ حضرت کو صرف محدث کے طور پر پیش کیا، صرف مفکر کے طور پر پیش کیا، صرف عالم و فاضل کے طور پر پیش کیا، بطور عالم بطور فاضل پیش کیا، مگر اس قوم کے سامنے اعلیٰ حضرت کو ولی کے ساتھ، ولی سے ولایت کے ساتھ میں پیش نہیں
کیا گیا. جب اس قوم کو بتایا گیا ہوتا نا کہ اعلیٰ حضرت مفکر بھی ہے ولی بھی ہے, اعلیٰ حضرت محقق بھی ہے ولی بھی ہے, اعلیٰ حضرت مدبر بھی ہے ولی بھی ہے, اعلیٰ حضرت ایک عالم. وہ اثر قرآن کا ہر لفظ دل پر کر گیا, ظلمت باطل میں بھی دل نور حق سے بھر گیا. اور قرآن کہتا ہے میرے ماننے والوں مجھے قرآن کہتے ہیں, میرے صفحات کو پڑھ لو, سمجھ لو میرے پاروں کو, میری آیات کو پڑھ لو. تو قرآن سے اچھا کوئی کلام بولو ہے دنیا میں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے مذہب دیا تو ایسا کہ اس سے اچھا مذہب دنیا میں, اللہ نے نبی دیا تو اس سے اعلیٰ نبی کوئی دوسرا, اللہ نے کتاب دی تو اس سے زیادہ اعلیٰ کتاب کوئی دوسری. جو بھی پروردگار نے دیا انمول دیا, اور تمہیں مجھے بنا کے اللہ نے فرمایا اے میرے بندے مخلوق تو بڑی بنائی, مگر ساری مخلوق کے اندر تمام مخلوقات میں تجھے میں نے انمول بنایا ہے. سبحان اللہ, بے شک انمول بنا کے انمول چیزیں اللہ نے عطا کی. اب سنو ذرا ادھر دیکھو میری طرف, ابھی تو میں نے تقریر شروع ہی نہیں کی ہے, میں جو اصل آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ تو اب میں سناؤں گا, مگر ذرا تیار تو ہو جائیں آپ. توجہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں عام زبان میں کہتے ہیں پلے پڑ رہی ہے, پلے پڑ رہی ہے تو پلے باندھ کے لے کے جانا. اللہ تعالیٰ دینے والا اصل مالک وہ سنو اللہ کا قرآن. قرآن نے کیا بتایا, پروردگار کا اعلان سنو. اب قرآن سننا خدا کی قسم, قرآن الگ مزہ دیتا ہے, الگ لطف آتا ہے. قرآن پڑھنے میں, قرآن سننے میں, قرآن کا تو معاملہ یہی ہے, جتنا سنو مزہ آتا چلا جاتا ہے, طبیعت کو سکون ملتا چلا جاتا ہے. دل بے چین ہو, طبیعت دور ہو رہی ہو, طبیعت گھبرا رہی ہو, قرآن سنو. اللہ کا کلام ہے. اصل مالک کون ہے؟ پروردگار. ہمارے پاس میں ایک چھوٹا سا مکان ہمیں اللہ نے عطا کیا, ہم اترانے لگے, 50 بیگھہ 100 بیگھہ زمین آ گئی, اللہ نے عطا کی, ہم اکڑ گئے, اترانے لگے. آدمی کو آدمی نہیں سمجھ رہے, انسان کی اوقات نہیں سمجھ رہے, مگر غور کرو اصل مالک کون ہے. اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن نے کہا بڑی برکت والی ذات ہے پروردگار کی, ملکوں کا مالک وہی پروردگار ہے, کائنات کا مالک وہی پروردگار ہے, سب کچھ اس نے پیدا کیا, کائنات کو اسی پروردگار نے بنایا. تو دینے والا خدا ہے, اس نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا, ہماری جھولیوں میں گنجائش نہیں, ہمارے دامن تنگ ہیں. اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہے, اللہ کا کرم بہت بڑا ہے, پروردگار عطا کرتا ہے, مگر یاد رکھنا اللہ دینے والا ہے, بندے کو چاہیے شکر ادا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے, اللہ بیٹا بیٹی عطا کرتے, ہم نے دیکھا اللہ نے بیٹا دیا تو لوگ ناچنے لگے, بھانگڑا کرنے لگے, اور وہ بڈی گھر میں دانت ٹوٹنے کو تیار ہیں. دادی کہہ رہی للہ کمپنی بلا لو, کمپنی دانت ٹوٹنے کو تیار, قبر میں جانے کو تیار, کوئی گارنٹی نہیں ہے. کہہ رہی کمپنی بلا لو, کمپنی. او کمپنی کی باتیں کرنے والی کیا ہو گیا, کہاں گئی؟ ایسی رہنا. بہت اچھا بولنا تمہارا مائک, بہت اچھا مائک ہے تمہارا واقعی. اللہ دے تو پھر لوگ شیطان کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں. اللہ نے بیٹا دیا تو لوگ ڈانس پارٹی منگا لیں گے, ڈی جے آ جائے گا, ساری رات ناچیں گے, پارٹی ہوگی, ہجڑے آئیں گے, ڈھول دھماکہ ہوگا, سمجھ رہے ہیں؟ پوچھو مت میاں طوفان بدتمیزی. مگر سنو میرے عزیزو, جب اللہ اولاد عطا کرے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو, کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام باقی رکھنے کے لیے, تمہاری نسل کو چلانے کے لیے, تمہارا نام دنیا میں رہے, تمہارے گھر میں چراغ جلتا رہے, تمہاری قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہو, اسی لیے اللہ تمہیں بیٹے عطا فرماتا ہے, اسی لیے اللہ تمہیں بیٹیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بھیا؟ اور ان بچوں سے پیار کیا کرو, اور پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم انہیں
ڈھیل دے دو، لفنڈر بنا دو، لفنگا بنا دو، نہیں۔ مطلب یہ ہے بچوں سے پیار کرنے کا کہ انہیں اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھے کردار کا مالک بناؤ۔ تاجدار مدینہ والی کائنات تمہارے میرے آقا بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ بچوں جتنے بیٹھے ہو اب ذرا سنو، جوانوں تم بھی سنو، بزرگوں تم بھی سنو، جو مسجد میں بچوں پہ تم پیچھے سے چپت مار رہے ہو نا جا کے، کہہ رہے ہو یہ بچے بہت شور کر رہے ہیں بھگاؤ انہیں، تمام کئی بڈھے تو اسی کام پہ ہوتے ہیں، مسجد میں پیچھے تو دھائیں دھائیں، اب تو نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا بچے تو کرتے ہی ہیں تھوڑی بہت شرارت، اور مسجد میں پچھلی والی صف میں بچے ہیں، ذرا سا شور کر دیا یا ایک نے دھکا مارا پوری صف جو ہے گر گئی۔ ایک بڑے میاں جلالی اٹھ کے آتے ہیں پیچھے سے، تبا تب تبا تب تبا تب، پیچھے سے کمر پہ انہوں نے سجا کر رکھ دیا بچوں کو، بولے شور کر رہے ہو، ہنگامہ کر رہے ہو، بدتمیزی کر رہے ہو، اور پھر مسجد کے گیٹ پہ آ کے پھر ان کا عالم دیکھو، لوگوں کے بچے ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، مسجد میں بھیج دیتے ہیں، روکو مسجد میں آنے سے۔ نہیں، انہیں سمجھاؤ، انہیں تعلیم دو، یہ مارنے سے نہیں بدلیں گے، یہ تعلیم سے بدلیں گے، کردار سے بدلیں گے۔ جب ابائی گھر میں روزانہ ڈرامے بازی کر رہا ہے تو اولاد بھی تو ڈرامے باز ہی بنے گی۔ ابا کو اب تک ادب نہیں آیا، اولاد کو ادب سکھانے مسجد میں کھڑا ہو گیا۔ دوسروں کی اولاد، پہلے اپنی کو تو دیکھ۔ اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دو، ہر باپ کی ذمہ داری، ہر باپ کا یہ فرض ہے، بچوں کا حق ہے کہ انہیں اچھی تعلیم دی جائے۔ اور کائنات میں سب سے اچھی تعلیم، کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ تعلیم کیا ہے؟ وہ تاجدار مدینہ کی تعلیم ہے۔ حضور بچوں سے کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا حضرت جا رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے حضرت۔ سب سے اچھی تعلیم میرے حضور کی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری طرف دیکھو، اب حضرت تو جا رہے ہیں، انہوں نے اپنا کام کر لیا، بیگ بھر کے نکل لیے، دیکھو ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو ایسی برکتیں عطا فرمائے، سارے عالم خوش رہیں گے تبھی تو دین کا کام کریں گے، بولو۔ اور عالموں کو کون خوش رکھے گا؟ ہم اور آپ ہی تو رکھیں گے، ارے بولو، ہمارا ہی تو کام ہے خوش رکھنا اپنے علماء کو۔ یہ امام صاحب ہیں، دیکھو ادھر دیکھو، یہ امام صاحب ہیں، امام صاحب آج تم ہمارے بیگ تو بھر رہے ہو، مگر یہ بھی ہیں، ان کا بھی دھیان رکھنا۔ یہ غصے میں بیٹھے ہوں گے پورے بھنے ہوئے، کہہ رہے ہوں گے باہر والوں پہ بڑا لٹا رہے ہیں، میں ہر جمعے میں تقریر کروں مجھے کوئی دینے نہیں آتا۔ تو جمعہ خیال کیا کرو امام صاحب کا، تھوڑا تھوڑا مسافہ کر لیا کرو تاکہ ان کا بیچاروں کا کچھ خرچ ورچ نکل جایا کرے۔ تمہارے 10 20 50 دینے میں تم پہ کوئی کمی نہیں آئے گی، امام صاحب کا بیچاروں کا ذرا دل خوش ہو جائے گا، اور طبیعت سے کام کریں گے، اور ذرا بیچارے محنت سے کام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اماموں کو خوش رکھے، آمین۔ ہمارے امام خوش رہیں گے تو ہماری قوم خوش رہے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تم میرے آقا تاجدار مدینہ والی کائنات بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بچوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، اتنا پیار کہ مسجد نبوی شریف کے باہر مدینے کے اندر جو بچے راستوں میں کھیلا کرتے تھے، بچے راستوں میں کھیلتے تھے، تاجدار مدینہ نماز پڑھ کے جب نکلتے تھے تو میرے آقا بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ حضور بچوں کو لائن سے کھڑا کرتے تھے، لائن سے۔ تاجدار مدینہ بچوں کو لائن سے کھڑا کرنے کے بعد میں فرماتے تھے اب آؤ، اور مجھے جو چھوئے گا، مجھے جو آ کر پکڑے گا اس کو میں کھجوریں دوں گا۔ تو بچے حضور کی طرف دوڑتے تھے، لپکتے تھے۔ تاجدار مدینہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، آقا نے بچوں کی لائن لگائی، قطار لگائی، فرمایا بچوں جو مجھے آ کر چھوئے گا میں اسے کھجوریں دوں گا۔ بچے دوڑنے لگے، آقا کو پکڑنے لگے، کسی نے دامن پکڑ لیا، کسی نے دست مبارک پکڑ لیا، کوئی آقا کو پیچھے سے پکڑ لیا، کسی نے کوئی آگے سے آقا کے قدموں پہ لپٹ گیا۔ خدا کی قسم یہ منظر آسمان کے فرشتے بھی دیکھا کرتے تھے، طائر سدرہ بھی دیکھا کرتے تھے، فرشتوں کے سردار بھی دیکھا کرتے تھے۔ آقا ان بچوں کے ساتھ کھیلتے، ان کا دل بڑھایا کرتے تھے، ان کو آقا خوش رکھا کرتے تھے، آقا انہیں کھجوریں بھی کھلایا کرتے تھے۔ یاد رکھو تاجدار مدینہ نے تعلیم دی ہے، بچوں پہ ہمیشہ غصہ نہ کیا کرو، انہیں ہمیشہ مارا نہ کرو، ان کے ساتھ
ساتھ محبت کی چند باتیں کیا کرو، کبھی وقت ملے تو ان کے ساتھ میں کھیلا بھی کرو، تاکہ تمہارے بچے تم سے پیار بھی کرے، اور تم جو بات ان کو کہو وہ تمہاری بات بھی مانے، اور تم ان کو پڑھنے کے لیے کہو تو وہ پھر سارے کام چھوڑ کر دل لگا کر پڑھائی بھی کرنے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر کئی باپ ایسے ہیں کہ وہ انہیں کوئی مطلب نہیں، ناچ رہا تو کوئی مطلب نہیں، سمجھ رہے ہو، چرسیوں میں جا رہا تو انہیں کوئی مطلب نہیں، جب نکل گیا ہاتھ سے تب روتے ہیں سر پکڑ کے، یا اللہ اب کیا کریں، پہلے سے تو دیکھا نہیں، تم نے اسے کبھی ٹائم نہیں دیا، اس نے چند دوست بنا لیے، وہ دوست نکلے لفنڈر چرسی، انہوں نے اسے بھی چرسی بنا دیا۔ اے بھیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی بالکل۔ جب دوست چرسی ہوگا، جی جب دوست ہی چرسی ہوگا تو یہ کیا کرے گا، یہ بھی اس کے ساتھ میں کچھ دنوں میں، یہی تو ہوا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، لگتے ہی نہیں ہے جوان ہے، ابے جوانی میں گدھا بھی جوان لگتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، جوانی ہے 30 سال کی 25 سال کی عمر ہے، ایک ٹانگ ادھر کو بھاگ رہی ہے، ایک ادھر کو بھاگ رہی ہے، نشے میں لڑکھڑا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ٹانگیں اس کی پولیو کی ماری ہوئی ہیں، اچھی بلی ٹانگیں مگر لگ رہی ہیں پولیو کی ماری ہوئی۔ کیوں؟ باپ نے اسے ٹائم ہی نہیں دیا، اس کی تربیت ہی نہیں کی، اس کا خیال ہی نہیں رکھا، یہ نکل گیا ہاتھ سے۔ تاجدار مدینہ کی تعلیم یہ کہ اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے معاشرے کے اندر بچوں پہ فکر کرو، بچوں کی ان کا خیال رکھو، بچوں کو ٹائم دو گے وہ تم سے لگیں گے، تم سے خوش ہوں گے، اچھی بری بات تم سے کریں گے، ہر بات تم سے سیکھیں گے، پھر انہیں کوئی لفنڈر دوست بنانے کی ضرورت، انہیں گھر سے بچپن سے سکھاؤ بیٹا غلط کسی کے پاس نہیں بیٹھنا ہے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے۔ مگر تربیت ہماری کیا، کچھ بھی نہیں ہے، 0 سناٹا۔ یہاں تو ابا نے بچہ جیسے ہوش سنبھالتا ہے، اماں سب سے پہلے اسے موبائل دے دیتی ہے، لے اس میں دل لگا، اسے پڑوسن کے ساتھ بیٹھ کے چغلیاں کرنی تھی، بیٹا پریشان کر رہے تھے، اس نے موبائل میں ویڈیو لگا، لے بیٹا موبائل دیکھ رہا ہے، یہ چغلیاں کر رہی ہے، اے رزینہ کی بات نہ سنی ہے تم نے، اے آپا تمہیں کیا بتاؤں، ایسی مکار عورت میں نے دیکھی نہیں ہے دنیا میں، اور آپا اس نے جو میرے وہاں پہ جو اس نے ایسا کرا ہے اور یوں کرا ہے، آپا میں اسے چھوڑوں گی تھوڑے ہی، میں نے بھی اسے پانی نہ پلا دیا تو میرا نام بھی فرزانہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو یہ حالات۔ تو خود لگ گئی چغلیاں کرنے میں، بچے کو کیا دیا، موبائل، تو بچہ موبائل میں لگ گیا، اسے اب کسی سے کوئی مطلب نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اسے اماں بھاڑ میں جائے ابا بھاڑ میں جائے، میرا چل رہا موبائل۔ بچپن سے موبائل دیکھا، بچپن سے موبائل دیکھا، جیسے جیسے بڑا ہوا اب ابا سے موبائل مانگ رہا ہے، ابا کو جانا ہے کام پہ باہر، وہ کہہ رہے ہیں بیٹا نہیں اماں کا لے لو، اب اماں کو بات کرنی ہے میکے میں، سسرال کی تھوڑی سی چغل خوری کرنی ہے، غیبت کرنی ہے، تو وہ بھی نہیں دے رہی موبائل، تو پھر بیٹا رو رہا ہے۔ تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو اب بیٹا کہہ رہا مجھے الگ دلواؤ، تم بھی نہیں دیتے، تم بھی نہیں دیتی ہیں، مجھے الگ دلواؤ موبائل۔ تم نے بچپن سے موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا، تم جانتے ہو، سمجھتے ہو، اچھی طرح واقف ہو، اگر موبائل میں آج کل تم نعت تقریر بھی چلاؤ گے تب بھی ایڈ آ جاتے ہیں، موبائل میں اچھی چیز دیکھنے بھی جاؤ تب بھی تمہیں بہت ساری فضول چیزیں سامنے سے مل جائیں گی، تم منگاؤ گے نہیں خود آ جائیں گی۔ تو جب اتنے سے بچے نے شروع سے دیکھا، شروع سے وہی عریانیت دیکھی، شروع سے اس بچے نے وہی فحاشی دیکھی، تو وہ نیک کیسے بنے گا، پرہیزگار کیسے بنے گا، بعمل کیسے بنے گا؟ اے میرے عزیزوں، کتنا اچھا ہوتا تم نے اس بچے کو موبائل میں گانے نہیں سنائے ہوتے، تم نے پہلو میں لٹا کر اسے مصطفیٰ کی نعتیں سنائی ہوتی، تم نے اسے اللہ کا کلام سنایا ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر تمہارے گھر میں مائیکل جیکسن پیدا نہ ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ یہ جو پیدا ہوتے ہی مائیکل جیکسن ہے نا، پھر یہ پیدا نہیں ہوتا۔ پھر تمہارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تو یہ ریحانہ پیدا نہیں ہوتی، ریحانہ 74 کروڑ والی، سمجھ گئے؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب جانتے ہو تم، دیکھو تم سے زیادہ امام صاحب کو پتا۔
اب امام صاحب کو ایسی تھوڑی پتا، جب ہے ہی دنیا میں وہی، اخبار میں وہ، فیس بک پہ وہ، سوشل میڈیا پہ وہ، واٹس ایپ پہ وہ، ہر جگہ دکھا رہے ہیں، تو سب چیزیں اب سوشل میڈیا پہ عام ہیں۔ مگر سنو میری بات، اگر بچوں کو اچھی تعلیم دی ہوتی، اگر بچوں کا مستقبل سنوارا ہوتا، تو پھر بچوں کو مدرسے میں امام صاحب کے پاس بھیجتے، امام صاحب اللہ کا کلام سکھاتے، قرآن پڑھاتے، یہ بچوں کو مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے، حدیثیں یاد کراتے، وضو کا طریقہ سکھاتے، بچوں کو نماز سکھاتے، یہ تمہارے بچوں کو تاجدار مدینہ کی تعلیمات سے آراستہ کرتے۔ یاد رکھنا، پھر تمہارے گھر کا یہ بچہ جب یہ تعلیم لیتا تو پھر یہ بچہ ناچنے والا کوئی ڈانسر نہیں بنتا، بلکہ یہ مصطفیٰ کا عاشق بن کے نکلتا، تاجدار مدینہ کا وفادار بن جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی، بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو امام صاحب کے پاس بھیجا نہیں، سوچ رہے ہیں امام کے پاس جا کے کیا سیکھے گا؟ امام صاحب تو خود ہماری 6000 کی مزدوری کر رہے ہیں۔ امام صاحب کو لوگ آج کل مزدوری سمجھ رہے ہیں اپنا۔ نانا میرے عزیزو، ایسا کبھی نہ کرنا۔ یہ امام تاجدار مدینہ نے عزتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، آقا نے فرمایا یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ غریب کیوں نہ ہو مگر وارث کس کے ہیں؟ نبیوں کے وارث۔ تاجدار مدینہ نے انہیں وراثت عطا کی ہے، علم کی وراثت، قرآن انہیں وراثت میں ملا ہے۔ اپنے اماموں کی قدر کرو، عزت کرو، اور ان سے انہیں اچھی تنخواہ دو تاکہ یہ تمہیں اس کا دگنا تگنا چوگنا لوٹائیں۔ یہ رکھتے نہیں کبھی بھی، سب یہیں دے کے جائیں گے، چچا گھبراؤ مت، جب تم دنیا سے جاؤ گے یہی تو لوٹائیں گے، کھڑے ہو کے کہیں گے اللہ اکبر، بولو۔ جب تک یہ نہیں پڑھائیں گے تم قبر میں نہیں جاؤ گے، ہم قبر میں نہیں جائیں گے۔ امام بہت ضروری ہے، اس کی عزت کرنا، بولو۔ جب پیدا ہوئے تب انہیں بلایا، آ جاؤ امام صاحب پڑھ دو اذان۔ امام صاحب نے آ کے بچے کان اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھ دی، اقامت پڑھ دی۔ تم تو اپنے بچے کو یہ بھی نہیں بتا سکے بیٹا تو پیدا کس کے گھر میں ہوا ہے۔ اب سنو یہ بات ذرا دل سے، یہ ہے شرم کی بات۔ ایک مسلمان باپ ایسا ہوتا کہ اپنے بیٹے کے کان میں خود اذان پڑھتا اور بتاتا بیٹا تیرا باپ بھی مدینے والے کا غلام ہے، تو بھی مدینے والے کا غلام بن کے پیدا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر نہیں، امام صاحب آئیں گے وہی تو بتا کے جائیں گے للہ ہم ہیں تمہارے ہاں امام، تم مسلمان پیدا ہوئے ہو، آ کے مسجد میں ہمارے خون پینا تمہیں نہ۔ میرے عزیزو باتیں میں آسانی سے اس لیے ہنس ہنس کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دقیق گفتگو بھی مجھے آتی ہے، اور جب دقیق گفتگو کا وقت آتا ہے، پڑھ لکھی سماعتیں جب اسٹیج پہ علماء کی تعداد ہوتی ہے اور مجمع میں الگ ہی کیفیت ہوتی ہے نا، وہاں پہ میں ویسی تقریر کرتا ہوں، لیکن مجھے آپ لوگوں کو رات میں، اب سمجھ رہے ہو، مجھے 2 بجے کے ٹائم جب سنانا پڑے تو پھر ایسے ہی مجھے سنانا پڑے گا تاکہ بات بھی ہو جائے، آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے، آپ پریشان بھی نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے سستی سے بولو گے تو سمجھ لینا فجر کی اذان یہی بیٹھے بیٹھے ہوگی۔ اتنا طبیعت سے رگڑوں گا میں تمہیں کہ سمجھ لینا، اور زور زور سے بولو گے تو میں بہت جلدی اپنی بات ختم کروں گا اور بہت جلدی تمہیں چھٹی، تو زور سے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ارے نبی کے جلسے میں بیٹھے ہو، نبی کے جلسے میں عاشق ہمیشہ خوش ہوتے ہیں، مگن ہوتے ہیں، آقا کے ترانے گاتے ہیں، حضور کو یاد کرتے ہیں، مدینے کو یاد کرتے ہیں، آقا کے ترانے گاتے ہیں اور کہتے ہیں تو شم میری رسالت ہے، سبحان اللہ۔ تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے۔
حضور کو یاد کرتے رہیں. تو حضور بچوں سے کیا کرتے تھے؟ زور سے بولو. اب بچوں تمہاری بات بتا رہا ہوں، تم تو بولو. حضور بچوں سے محبت کیا کرتے تھے، کھیلتے تھے. اچھا ایک بچوں کو پھر حضور نے کیسا سنوارا ہے، بچوں کو کیسا نکھارا ہے. حضور نے کھجور کھائی. کیا؟ تاجدار مدینہ والی کائنات نے کھجور کھائی. تمہارے میرے آقا نے کھجور کھانے کے بعد میں گٹھلی نکالی. آقا نے اس کو جیسے ہی پھینکا، ایک چھوٹا سا بچہ آیا. بچے نے گٹھلی کو اٹھایا، اپنے منہ کے اندر رکھ لیا. بچے نے گٹھلی کو چوسنا شروع کیا، چوستا رہا. تاجدار مدینہ نے گٹھلی کو، کھجور کی گٹھلی کو جب منہ سے نکال کے پھینکا، اس نے اٹھایا، چوسا. اچھا سنو، یہی بچہ حضور تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. کون سی؟ حضور نے نیت کی، اللہ اکبر، ہاتھ باندھے. پیچھے سے یہی بچہ آیا، پیچھے سے بچہ آیا. حضور کے پیچھے بچے نے بھی نیت کی، اللہ اکبر، یہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. اور ہوتا ہے نا گھر میں، جب آپ مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں تو چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، دیکھ کے آ جاتے ہیں. کبھی آگے بیٹھ گئے، ابا کو دیکھ رہے ہیں، اماں کو دیکھ رہے ہیں، جیسے انہوں نے سجدہ کیا ویسے خود بھی سجدہ کر رہے ہیں، خود بھی رکوع کر رہے ہیں. کیونکہ اولاد وہی کرتی ہے جو ماں باپ کو کرتے ہوئے. اب سوچ لینا، اگر تمہاری میری اولاد نے، بھئی جو دیکھیں گے وہی تو کریں گے. اگر اولاد نے باپ کو بگی باغ کھیلتے ہوئے دیکھا چوراہے پہ، چوپال پہ، تو یہ بھی بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ بگی باغی کھیلے گا. اگر بچے نے دیکھا ابا تو پتے کھیل رہے ہیں، یہ آیا حکم کہیں کا، تو پھر وہ بچہ بھی بڑا ہو کے پتے ہی کھیلے گا. اگر بچے نے باپ کو شراب پیتے دیکھا تو بچے کے اندر بھی اثر آئے گا. اور بچے نے باپ کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ناچے گا. اسی لیے بچے ویسے بنیں گے جیسا تم بنو گے، جیسا تم بناؤ گے تو اچھے بنو، تاکہ بچے بھی اچھے بن جائیں. سبحان اللہ. جب باپ نماز پڑھے گا تو بیٹا باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا، خود بھی باپ کو دیکھ کر کاپی کرے گا. آج دیکھے گا کاپی کرے گا، کل سمجھ میں آئے گا نماز اللہ کی عبادت ہے، دل میں ذوق پیدا ہوگا. یہ بھی مصلی بچھائے گا، اپنے سر کو سجدے میں رکھ دے گا اور اپنے پروردگار کو منانے میں لگ جائے گا. سبحان اللہ. تو بچے وہ کرتے ہیں جو، اور باپ کا کان چھدا ہوا، دنیا پڑی ہوئی ہے، تو بیٹا کیا کرے گا؟ وہ تو کنڈل پہنے گا. باپ ہی اگر بھنڈیلو جیسی صورت بنا کے گھوم رہا ہے تو بیٹا بھی ویسا ہی بنے گا. ضروری نہیں ہے اچھوں میں برے بھی پیدا ہوتے ہیں، بروں میں اچھے بھی پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی بات یاد رکھنا. مگر اکثر میں بات جو کر رہا ہوں صحبت کی کر رہا ہوں. بچے جو دیکھتے ہیں وہ تو ان کے اندر آتا ہے نا، اچھوں میں برے بھی پیدا ہوتے ہیں، بروں میں اچھے بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ اسٹیمپ تو نہیں لگ جاتا کہ اگر باپ شرابی ہو تو بیٹا بھی شرابی ہوگا، نہیں، ضروری نہیں ہے. لیکن ہاں باپ اگر نمازی ہو تو لو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بیٹا، یوں سمجھ لینا کہ بہت کم چانسز ہے کہ بیٹا غلط ہو جائے، ورنہ وہ بھی نمازی ہی بنے گا. ہو سکتا ہے کہ کچھ پرسنٹ یہ بھی امکانات ہے کہ بچہ صحبتیں یا زمانہ یا زمانے کی رنگینیاں یا ہوا لگ جائے دنیا کی، ہو سکتا ہے. لیکن باپ نمازی تو بیٹا دیکھے گا تو نماز کی محبت اس کے دل میں یقیناً آئے. اور باپ کا کان چھدا ہوا تو بیٹا ناک بھی چھدوا دے گا، کہے گا ابا تم نے تو کان میں دریائی پہنی تھی، ہم پہنیں گے بلاک بھی ساتھ ساتھ، ناک میں بھی ہم پہنیں گے. فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے، نوجوانوں سنو، فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے، اچھا خاصا مرد زنانہ لگتا ہے. آگے سے کچھ اور ہے، پیچھے سے دیکھو تو چٹیاں لٹک رہی ہے اس کے، ربڑ بینڈ ڈالے پھر یا بالوں میں پیچھے سے. فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے، اچھا خاصا مرد زنانہ لگتا ہے، پل بھر میں کیسے بدلتے ہیں نقشے، آگے شبو پیچھے شبانہ لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ معاشرے میں جو دیکھ رہا ہے وہی کرتا ہے. بدلو بدلو معاشرے کو، بدلو بچوں کو سدھارو سنوارو. تو حضور نے تہجد کی نیت کی. یہ بچہ ماشاءاللہ دیکھو نواز کے جا رہا ہے، انعام دے کے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو جب بڑا ہونا تو پروردگار اس بچے کو مصطفیٰ کا سچا عاشق اور دین کا بڑا عالم بنائے. آمین آمین. اب سنو میری بات ذرا توجہ سے، اب آپ تیار ہو.
حضور تہجد کی نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، پیچھے سے بچہ آیا، اس نے بھی نیت کی، اللہ اکبر، پیچھے سے کھڑا ہو گیا۔ اب میرے حضور تو رحمت کونین ہیں، بڑوں کے لیے بھی رحمت ہے، بچوں کے لیے بھی۔ حضور نے بچے کو پکڑا، آگے اپنے قریب میں برابر میں کر لیا۔ حضور نے برابر میں کیا، بچہ پیچھے چلا گیا۔ حضور نے برابر میں کیا، بچہ پھر پیچھے چلا گیا۔ دوسری مرتبہ پھر تمہارے میرے آقا نے بچے کو پکڑا، برابر میں کھڑا کر لیا، بچہ پھر پیچھے چلا گیا۔ تیسری مرتبہ آقا نے پھر بچے کو پکڑا، برابر میں کھڑا کیا، یہ پھر پیچھے چلا گیا۔ نبی نے نماز مکمل کی، پھر فرمایا او بچے کیا بات ہے، میں تجھے برابر میں کھڑا کر رہا تھا اور تو بار بار پیچھے جا رہا تھا، میں تجھے برابر میں لا رہا تھا، تو پیچھے جا رہا تھا۔ ہائے ہائے، ایک جملہ سن لینا، بچے کا جملہ ہے مگر بہت بڑا جملہ ہے۔ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ، میری کیا اوقات، میری کیا بساط، اے آقا میری کیا اوقات کہ میں آپ کے برابر میں کھڑا ہو جاؤں۔ آقا جب آپ مسجد اقصی میں امامت کے لیے کھڑے ہوئے، سارے نبی آپ کے پیچھے تھے، کوئی نبی آپ کے برابر نہ آ سکا۔ یا رسول اللہ، جب کوئی نبی، کوئی پیغمبر آپ کے برابر نہ آئے تو میری کیا مجال کہ میں آپ کے برابر میں کھڑا ہو جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو جب بچے نے جواب دے، جانتے ہو یہ بچہ کون تھا؟ ہائے، یہ بچہ تھا کون؟ یہ بچہ پھر بڑا ہو کر کیا بنا؟ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا۔ یہ بچہ جب بڑا ہوا، اس بچے کو میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، یہ کھجور جھوٹی میری کھجور کی گٹلی چوسنے والا، اس نے کھجور کی گٹلی کو چوسا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، مولا تو اسے قرآن کا علم عطا فرما دے، قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ یہ بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا تو اتنا بڑا عالم بنا، یہ قرآن کا پہلا مفسر بنا۔ یہی بڑے ہو کر ان کا نام کیا، یہ جو آج بچہ تھا کل کا مفسر، پہلا مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ ان کا بچپن، تو جن کا بچپن حضور کی تربیت میں گزرا ہو وہ بچپن کتنا پیارا رہا ہوگا۔ تاجدار مدینہ، بچوں میری بات سنو، آج بچوں کی بات ہی کر لیتے ہیں چلو، اور بچوں کی بات میں بڑوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تمہارے میرے آقا جب نکلتے نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر، تو میرے مصطفیٰ جاتے ہوئے جب بچوں کو دیکھتے، آقا کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ کسے کرتے تھے؟ زور سے بولو، کسے کرتے تھے؟ بچوں۔ آقا بچوں کو کرتے تھے، یہاں کوئی چچوں کو کرنے کو تیار نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ واٹس ایپ پہ ہمیں دیکھو تم، ابھی شب برات گزری ہے نا، شب برات گزری ہے نا، اب رمضان آ رہا ہے نا، اب دیکھو ہم موبائل والے مسلمان، ابھی شب برات میں ہم نے دھڑا دھڑ میسج کیے واٹس ایپ پہ میسج، میرے پاس بہت لوگوں کے آئے، سب کے پاس آئے ہوں گے، دیکھو جی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یہ رات ہے، اس رات کے صدقے میں یہ بڑی برکت والی رات ہے، ہمیں شب برات میں معاف کر دینا، ہماری غلطی معاف کر دینا، سب سے غلطیاں معاف کروا رہے ہیں لوگ۔ شب برات آئی تو موبائل پہ میسج بھیج کر، فیس بک پہ ایک پوسٹ لگا کر، یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ڈال کر معافی مانگ رہے ہیں، اور گھر میں بھائی ناراض ہے، اسے منانے کو تیار نہیں ہے۔ موبائل پہ دیکھو اسے، کتنا بڑا مسلمان ہے، سچا پکا، تمام دنیا سے معافی مانگ رہا۔ ابا کا دل دکھایا ہے، ان سے معافی مانگنے کو تیار نہیں، دنیا سے میسج میں معافی مانگ رہا ہے۔ اماں کا دل دکھایا ہے، گھر میں ماں ناراض بیٹھی ہے، اس سے معافی نہیں مانگی۔ رمضان آ گیا، کبھی ایک وقت دیکھا نہیں ماں کو کہ افطار میں 2 کھجوریں دے دوں، سحری میں ذرا کوئی ڈبل روٹی لا کے دے دوں، نہیں دیکھا۔ عید آ گئی،
عید کے دن چلا، یہ کڑک کرتا پاجامہ رنگین بہترین چمچماتا ہوا مسجد میں پہنچے، اور جیسے نماز سے فارغ ہوئے عید کی نماز پڑھی اور لوگوں سے پھر گلے ملے، تو اس سے سارے محلے سے اتنا گلے ملا تھکا دیا لوگوں کو، اس نے کندھے دکھا دیے لوگوں کے، اتنا گلے ملا۔ مگر یہ سب سے گلے ملنے والا جب گھر لوٹا تو ابا انتظار میں بیٹھے تھے، بیٹا آئے گا مجھے بھی سلام کرے گا، مجھ سے بھی عید ملے گا، لیکن بیٹے نے باپ کو دو پورے سلام نہیں کیا، باپ سے عید ملنے کو تیار نہیں ہے، بھائی سے ناراضی مان رہا ہے، بھائی سے عید ملنے کو تیار نہیں ہے۔